بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلع وائس آفیشیل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد شریف میں بہت سارے علماء اکرام موجود تھے۔ ان علماء میں سے ایک عالم اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے بعد قبرستان کی طرف لے جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے، اور وہیں پر اپنے شاگردوں کو درس عبرت بھی دیتے کہ دیکھو، انسان دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگردوں کو قبرستان لے جاتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک دفعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی لگ رہی تھی، لیکن قریب جا کر دیکھا تو راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو کہ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا، اور اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی وہ ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنے عصا سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ایک ریت کا طوفان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس استاد صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ شاگرد حیران پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد محترم ان کے ساتھ موجود تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے مدرسے میں لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ سب شاگرد ہزاروں قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاد گرامی ان کے پاس نہ آئے تو وہ چونکہ سب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ شاگردوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس گرد و غبار میں غائب ہوتے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور کہاں لے کر چلا گیا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جب مجھ پر گرد و غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر ایک ایسے جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر مجھے دریا میں غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ جنات اتنے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو میں نے جاننا چاہا، اپنے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو انگارہ برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا تھا جس کا سار زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے غصے کی حالت میں میری طرف دیکھا اور کہا، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتحہ خوانی کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی نوجوان نہیں آیا جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں۔
آپ کے آدمیوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، میں نے ایک سام کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ جنات کا بادشاہ کہنے لگا اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ تلوار اس وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ سانپ جس کے سر کو تو نے کچل دیا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بادشاہ کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ اب وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا کہ اب یہ شخص قاتل ہونے کا اقراری ہے، لہذا تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سام کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا تم نے جنات کے بادشاہ کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں میرے استاد محترم جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے پروردگار تو میرے استاد محترم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد نمودار ہوئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ یہ سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا اے شخص، میں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ معاف کیا۔ اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا تو وہ جنات جہاں پر چھوڑ کر مجھے اب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل طلب وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔